بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جس سورت مبارکہ کو زندگی بھر بڑی کثرت سے پڑھتے ہیں، جو سورت الفاتحہ ہے، جو ام الکتاب ہے، جو سبع مثانی ہے، جو سورت الشفا ہے، جو سورت الدعا ہے، جو کنز الکتاب ہے، جو کنز الحکمہ ہے، اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری آسمانی کتابوں کے مضامین قرآن میں اور پورے قرآن کے مضامین سورت الفاتحہ میں۔ اس سورہ فاتحہ میں اللہ نے یہود و نصارہ کی گندگی کو بیان فرمایا، حالانکہ اس دعا کو اللہ نے اس سورت مبارکہ کو خاص کیا دعا کے لیے، اسی لیے اس کا نام سورت الدعا بھی ہے، سورت السوال بھی ہے، مفتاح الکتاب بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کثرت سے جس سورت کو پڑھوانا چاہتا ہے یہ سورہ مبارکہ۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کسی کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو وہ سورت الفاتحہ کو اس طرح پڑھے، جس نیت کے ساتھ پڑھے گا فوراً قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین آمین آمین۔ اگر اس طرح کسی نے اس سورت کو پڑھا، جس نیت سے پڑھے، اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول فرمائے۔ یہ سورہ مبارکہ کا اعجاز ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کو دعا سکھائی۔ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھا رستہ چلا، صراط مستقیم پر، اور صراط مستقیم پر ہی خدا ملے گا، صراط مستقیم پر انبیاء ملیں گے، صراط مستقیم پر ہی جنت ملے گی۔ صراط مستقیم کیا ہے تو قرآن اس کو کھولتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، نبیوں کے رستے پر چلا، صدیقین کے رستے پر چلا، شہداء کے رستے پر چلا، صالحین کے رستے پر چلا۔ چار رستوں کو قرآن نے بیان کیا، نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ۔ یعنی جس راستہ تم چل رہے ہو، اگر تمہیں پتہ کرنا ہے کہ یہ راستہ صراط مستقیم ہے یا نہیں تو پہلے دیکھو یہ نبی اس راستے پر تھے کہ نہیں تھے، جس راستے پر تم چل رہے ہو یہ راہ نبیوں کی ہے کہ نہیں ہے، صدیقین کی ہے کہ نہیں ہے، شہداء کی ہے کہ نہیں ہے، صالحین کی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر یہ راستہ ان کا راستہ ہے تو تم صراط مستقیم پر ہو۔ اور پھر قرآن نے اگلی چیز بیان کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں ان کا رستہ نہ چلا، ٹیڑھا رستہ جو بھٹکے ہوئوں کا ہے اور جن پر تو نے غضب کیا، جن پر غضب کیا اور جو گمراہ ہو گئے، ان کا رستہ نہ چلا۔ تو یہ مغضوب کون ہے؟ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ مغضوب سے مراد یہود ہے اور ضالین سے مراد نصرانی عیسائی ہے۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کثرت کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں یہود و نصرانی کا راستہ نہ چلا، ہمیں نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا راستہ چلا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ 31 نائٹ جو آپ مناتے ہیں یا لوگ منا رہے ہیں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ تو نصرانیوں کی ایجاد ہے، اور یہود و نصارہ دنیا کی وہ بدترین قوم ہے جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، جنہوں نے انبیاء پہ الزامات لگائے، انبیاء کی ماں پہ الزام لگایا۔ آپ جانتے ہیں یہود سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نفرت فرمائی اور نفرت کرنے کا حکم دیا۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے علیہم الذلہ والمسکنہ، کہ اللہ نے ان پہ ذلت اور غربت کو مسلط کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ انبیاء کے قاتل ہیں، انبیاء کے گستاخ ہیں۔ اور انہی یہودیوں نے عیسائیوں کے اندر 12 فرقے پیدا کیے۔ یہ فرقوں کی بنیاد عیسائیت میں یہودیوں نے رکھی تاکہ عیسائیوں کا مذہب عیسائیوں کے ہاتھوں سے چھوٹ جائے۔ اور آج عیسائی اپنے آپ کو عیسائی تو کہتے ہیں لیکن وہ مذہب عیسائیت پر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو مذہب لے کر کے آئے وہ اس مذہب پر نہیں بلکہ یہودیوں کے گڑے ہوئے مذہب
پر وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں ایک سوال تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی آپ کا دشمن ہو تو کیا اس دشمن کی خوشی میں آپ شرکت کرتے ہیں یا شرکت کر سکتے ہیں؟ اگر خود کا دشمن ہو اور دشمنی صرف اتنی ہو، اتنی سی دشمنی ہو کہ آپ کے گھر کی آنگن میں اس نے کچرا لا کر کے ڈال دیا، اب آپ بتائیں اگر اس سے جھگڑا ہو گیا ہے تو وہ شادی کا کارڈ دے گا بیٹی کا، آپ شریک نہیں ہوں گے، وہ میرا دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اگر بچے پہ جھگڑا ہو جائے اور دشمنی ہو جائے تو آپ اس کے گھر کی خوشی میں شریک نہیں ہوتے عام طور پر، یہی تو بات ہے۔ لیکن آؤ عیسائیوں کی خوشیوں میں شریک ہونے والوں، 31st نائٹ منانے والے ان نوجوانوں سے میری گزارش ہے، اے میری قوم کے جوانوں، اگر ایمانی غیرت تمہارے اندر موجود ہے، تمہارا مذہب تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہمیں عیسائی اور یہودی کے راستے پر نہ چلا، لیکن پھر بھی اگر اسلام اتنی بات کرتا تو یقیناً ہمارے لیے یہی قابل عمل تھی۔ قرآن کا فرمان ہمارے لیے حرف آخر ہے، قرآن کا فرمان ہمارے لیے حتمی اور یقینی ہے۔ قرآن نے جس کو دوست کہہ دیا وہ ہمارا دوست ہے، قرآن نے جس کو دشمن کہہ دیا وہ ہمارا دشمن ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، عیسائیوں کے تہوار سے رکنے کے لیے کافی تھا، روکنے کے لیے کافی تھا، لیکن تم نہ رکے۔ تو آج یہ میں تمہیں بتاؤں، تمہارا دنیا میں سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے وہ یا تو یہودی ہے یا تو عیسائی ہے، اور اب تو یہودیوں سے بڑھ کر عیسائی جو ہے وہ تم پہ ظلم کر رہے ہیں۔ کہاں ہے وہ نوجوان؟ ان کے کانوں تک کہ میرا درد دل پہنچا دیا جائے، فقیر بے نوا کی صدا پہنچا دی جائے۔ عراق کی سرزمین پر ہونے والے ظلم پر ماتم کرنے والوں، سیریا پر لوٹنے والے دعا پر ماتم کرنے والوں، حلب کی تباہی پر ماتم کرنے والوں، یمن کی بستی کو قبرستان میں تبدیل ہونے پر آنسو بہانے والوں، لیبیا کی تباہی پر آنسو بہانے والوں، بیت المقدس کے اندر ایک ایک لڑکی مسلمان کے ساتھ 8 فوجی کا زنا بیان کر کے اور سن کر کے رونے والوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ سیریا میں اٹھنے والے دھوئے کا ذمہ دار کون ہے؟ یمن پہ اٹھنے والے دھوئے کا ذمہ دار کون ہے؟ مسلم بستیوں کو قبرستان میں جو تبدیل کیا جا رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ وہی نام نہاد عیسائی ہے جن کے ساتھ مل کر، جن کے طریقے پر تم 31st نائٹ منا رہے